زادہ کو جیسے ہی اطلاع ملی تھی وہ فوراً سے اس گھر پہ پہنچ چکا تھا۔ جیسے ہی اس گھر میں داخل ہوا تو صحن کے درمیان میں ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کے ارد گرد خون ہی خون پھیلا ہوا تھا۔ کچی زمین پہ لاش، پھر آگے 2-3 لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ وہاں پہ سارے گاؤں والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ سب گاؤں والوں کو وہاں سے بھیج دیا گیا تھا۔ اب قبیلے کے بس بڑے لوگ وہاں پہ موجود تھے اور دیکھا جا رہا تھا۔ سردار سائیں، یہ صرف اس وجہ سے ان کو مارا گیا ہے تاکہ گاؤں والوں کو ڈرایا جا سکے، لیکن ان سب میں ان کا کیا قصور تھا؟ میری دشمنی میں میرے گاؤں کے لوگوں کو ذرا بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ سردار درید خان زادہ کے چہرے پہ غصہ تھا۔ اس نے سارے گاؤں والوں کی ذمہ داری جب اپنے سر لی تھی تو اس دوران ایک پورے خاندان کی جان چلی جانا یہ اس کے لیے بہت تشویشناک تھا۔ وہ ایک کمرے میں داخل ہوا اور ارد گرد دیکھنے لگا تھا۔ تقریباً گھر کے 6 افراد تھے اور سب کو مار دیا گیا تھا۔ ابھی وہ کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، فوراً سے اس نے اپنی ناک کو ڈھانپ لیا، ارد گرد دیکھنے لگا۔ اچانک اسے کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، اسے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس کا ایک پاؤں کمرے کے دروازے کے باہر تھا، ایک اندر تھا۔ اس نے مڑ کے دیکھا، ایک صوفہ پڑا ہوا تھا۔ اس ٹوٹے پھوٹے صوفے کے پیچھے سے کسی کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ڈری ہوئی اپنے منہ پہ ہاتھ رکھے اپنا رونا کنٹرول کر رہی تھی۔ اس کی بھاری بوٹوں کی آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا جیسے ہی صوفے کے پاس آیا تو سامنے ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو تھے، سفید رنگت بالکل میلی پڑی ہوئی تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ سردار درید خان زادہ کو دیکھتے ہی مزید سہمتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ درید اس کے پاس بیٹھ گیا۔ ادھر میرے پاس آؤ، نرمی سے اس بچی کو بولا، مگر وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے پیچھے کی جانب جانے لگی تھی۔ میں نے کیا بولا؟ ادھر میرے پاس آئیں۔ درید نے اسے اپنے پاس آنے کا کہا۔ اس نے اپنا ہاتھ کانپتا ہوا آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ کو پکڑ کے اسے اٹھایا۔ وہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ درید خان زادہ کے بارے میں گاؤں کا بچہ بچہ جانتا تھا وہ کس قدر ظالم انسان ہے، مگر اس کی اچھائیوں سے بھی سب لوگ واقف تھے۔ وہ گاؤں والوں پہ کس قدر رحم کرتا تھا، کتنی محبت سے ان سب کے ساتھ پیش آتا تھا۔ ایک بچی جو درید خان زادہ کے ساتھ ہی ارد گرد کے بڑے قبیلے والے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے نام پوچھا۔ اس کے سامنے بیٹھا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا نام کیا ہے؟ درید خان زادہ کی بات سن کے وہ ڈر گئی، پیچھے ہونے لگی۔ میں آپ کو کچھ بھی نہیں کہوں گا، آپ مجھ سے ڈرے مت، مجھے اپنا نام بتائیں۔ سردار درید خان زادہ کی بات سن کے وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی، مگر اب کی بار وہ آہستگی سے اسے اپنے پاس کر گیا تھا۔ اس کے سامنے بیٹھا ہوا اسے پوچھ رہا تھا، وہ میرا نام؟ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کے سامنے کھڑی بس ڈر رہی تھی۔ میرا نام رانیہ ہے۔ یہ آپ کے بابا تھے؟ رانیہ، یہ آپ کے بابا تھے؟ اس کی بات سن کے اس بات میں سر ہلایا، اتنے میں پیچھے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، اسے حویلی میں لے کے جاؤ۔ جیسے ہی وہ اس کے پاس آنے لگا تو وہ ڈرتے ہوئے اس کے ساتھ چپک گئی۔ نہیں، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ وہ ڈر رہی تھی۔ یہاں کھڑے ہوئے ہر ایک مرد سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، سوائے درید خان زادہ کے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو حویلی تک پہنچا دے گا، درید نرمی سے کہنے لگا۔ تو وہ نفی میں سر ہلانے لگی، نہیں، مجھے نہیں جانا، کسی کے پاس بھی نہیں جانا۔ وہ کپ کپا رہی تھی۔ اس نے تو درید خان زادہ کی قمیض کو بازو سے دبوچا ہوا تھا۔ سب لوگ دیکھ رہے تھے وہ چھوٹی سی لڑکی کیسے درید خان زادہ کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ وہاں پہ ایک آدمی آگے بڑھ گیا، اسے دور کرنے لگا۔ درید نے اسے روک دیا
اسے ہاتھ مت لگاؤ، وہ ڈر رہی ہے۔ تم سب میں خود ہی اسے حویلی لے کے جاتا ہوں۔ یہاں یہ سب کچھ دیکھو، ان کے جنازے کا انتظام کرو، اور باقی ان کو مارنے والوں کو میں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میری دشمنی میرے گاؤں کے لوگوں کی جان لی ہے انہوں نے۔ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے حویلی پہ وار کیا گیا ہو۔ مجھے ایسے ہی ان کی تکلیف ہوگی جیسے یہ میرا اپنا خون تھے۔ یہ کہتے ہوئے اسے لے کے باہر آ گیا، گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، رونے لگی، ڈر رہی تھی، پوری کانپ رہی تھی۔ درید خان زادہ کی بات سن کے اس نے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا۔ اب کیا دیکھا تھا؟ وہ لوگ کون تھے جو یہاں پہ آئے تھے؟ کیا ان کے بارے میں کچھ جانتی ہیں؟ آپ کے گھر میں وہ لوگ پہلے بھی کبھی آئے تھے؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، انہوں نے ماسک پہنے ہوئے تھے، ان کے چہرے ڈھکے ہوئے تھے، میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ اچھا، رونا بند کر دو، تم نے بالکل کسی کو بھی نہیں دیکھا، بس میں نے ان کی آنکھیں دیکھی تھی۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ وہ اسے لے کے حویلی آ گیا۔ سردار درید خان زادہ کے چہرے پہ سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ جیسے ہی اسے حویلی میں لے کے آیا تو وہ کسی اور کے پاس جانے کو تیار ہی نہیں تھی۔ نہ جانے اسے درید کے علاوہ سب سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ سارا بیگم کہنے لگی، بیٹا، اس کو حویلی میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر اس کے ماں باپ کو، اس کے فیملی والوں کو مار دیا گیا ہے تو اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ اس نے اپنی ماں کی طرف دیکھا مگر خاموش رہا۔ اس کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سن کے سارے حویلی والوں کو دھچکا لگا تھا۔ سلطان صاحب اس کے پاس آئے، غصے میں کہنے لگے، پاگل ہو گئے ہو کیا تم اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتے ہو؟ یہ اس گھر کی بہو نہیں بنے گی۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے، دیکھے بابا جان، میری وجہ سے اس کے گھر والے مرے ہیں اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگ یہاں سے اپنی بیٹی بنا کے رکھنا پسند کریں گے؟ گاؤں میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اس چیز کا مجھے اندازہ ہو چکا ہے، کیونکہ اس بچی کو قبول کرنا کوئی اپنے خاندان سے دشمنی لینے کے مترادف ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ سب نے درید خان زادہ کی طرف دیکھا۔ سارا بیگم کہنے لگی، بیٹا، میں اسے تمہاری بیوی کے روپ میں بالکل قبول نہیں کروں گی۔ مما جان اور باقی حویلی والے سن لیں، اگر اسے آپ لوگ قبول نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے، نہ کرے، میں تو قبول کرنے کو تیار ہوں نا۔ حاکم اس کے پاس آیا، کہنے لگا، نہیں، ایسے نہیں کریں درید، اس بچی کو تم کیوں اپنی زندگی میں قبول کر رہے ہو؟ ایک کام کرو، اسے گاؤں میں کسی کے ساتھ بیاہ دو، کسی کے بھی پلو سے باندھ دو، اس کی ذمہ داری سونپ دو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے؟ رانیہ نے سامنے کھڑے ہوئے لڑکے کی طرف دیکھا اور درید کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ گئی۔ درید نے اس کی طرف دیکھا، اسے ڈر لگ رہا تھا۔ شام کو اس کے ساتھ میرا نکاح ہے اور مشل تمہاری ذمہ داری ہے اس کو دلہن بنوانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جا چکا تھا اور یہ پورے گاؤں میں جنگل کی آگ کی طرح بات پھیل چکی تھی۔ درید خان زادہ اس بچی کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھا، شادی کرنے لگا۔ اس کے ماں باپ کو بے دردی سے مارا گیا ہے، اس کے پورے خاندان کو درید خان زادہ کے دشمنوں نے مارا ہے، سارے گاؤں والوں کو ڈرانے کے لیے۔ یہ بات سن کے سبھی پریشان تھے۔ جیسے ہی میدان خانے میں آیا تو وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ سردار اسفند صاحب اس کے پاس آئے، کہنے لگے، بیٹا، تمہارا رشتہ تو میری بیٹی کے ساتھ طے تھا نا، اور تم اس کے ساتھ کیوں شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگا، تو ہم گاؤں کے سردار ہیں، ہم کون سا ایک شادی کرتے ہیں، 3 شادیاں تو ہم لوگ کر لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، دوسری شادی میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کروں گا۔ آپ نے بھی تو 4 شادیاں کی ہوئی ہیں نا۔
وہ اس کی پھپھو کا شوہر تھا۔ ان کی طرف دیکھا۔ اس نے ساری زندگی اس کی پھپھو کو تکلیف دی تھی، اذیت دی تھی، 3 شادیاں کی ہوئی تھی۔ اب انہی کی بات انہی کے منہ پہ مار رہا تھا۔ بیٹا لیکن تمہارا رشتہ، میں بس اس کے ساتھ شادی کرنے لگا ہوں، شام کو نکاح ہے، آپ لوگ بھی آئیے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے اٹھ کے چلا گیا۔ کسی کو بھی درید خان زادہ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی کے سامنے ٹکتا نہیں تھا، کسی کی بات نہیں سنتا تھا۔ شام کے وقت پھر لان کا خوبصورتی سے سجایا گیا نکاح کی تقریب تھی۔ وہ ڈری سہمی سی درید خان زادہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دلہن کے روپ میں سجایا گیا۔ لال رنگ کے جوڑے میں اسے زیورات سے ڈھک دیا گیا تھا۔ وہ ڈری سہمی سی بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے بھاری لباس میں اسے سنبھالا بھی نہیں جا رہا تھا۔ درید خان زادہ کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی۔ صرف اور صرف اس لڑکی کو سہارا دینے کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی میں قبول کر لیا۔ اس سے زیادہ اس کا کوئی مقصد نہیں تھا۔ نکاح ہوا، سب لوگوں نے مبارکباد دی، مگر حویلی والوں میں سے کوئی بھی خوش نہیں تھا، اور وہ خود بھی بہت سہمی سی لگ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ گاؤں کے اتنے زیادہ معاملات دیکھنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو سامنے بیڈ پہ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے دیکھتے ہی درید خان زادہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کہنے لگا پلیز ایک کام کرو، یہاں سے اٹھو اور یہ بھاری بھرکم لباس چینج کرو۔ درید کے چہرے پہ اس قدر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی، اتنے غصے میں اس کے بولنے پہ سہم گئی۔ اس کا پورا وجود کانپنے لگا۔ فوراً سے اٹھی، اس کے بتائے ہوئے چینجنگ روم کی طرف چلی گئی۔ وہ کمرہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ کافی وقت بعد وہ چینج کر کے سادہ سے لباس میں باہر آئی۔ بالکل سادہ سی لگ رہی تھی، مگر وہ اس میں کسی قسم کا کوئی انٹرسٹ نہیں لے رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور وہ اکیلی کمرے میں ڈر رہی تھی۔ اسے تو عادت ہی نہیں تھی، اوپر سے اتنا بڑا کمرہ جس میں اکیلی تنہا موجود تھی۔ کمرے کو چاروں اطراف دیکھنے لگی، بار بار دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی، کب کمرے میں آتا۔ ہلکا سا اس کا خوف کم ہونا تھا۔ نہ جانے رات کے کس پہر وہ کمرے میں آیا۔ کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس کے سر میں بھی بہت زیادہ درد ہو رہی تھی۔ اس کے پاس آیا، دیکھا تو بیڈ پہ بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اب خود کو ریلیکس فیل کر رہا تھا تاکہ اس کے ساتھ کوئی بات کر سکے۔ اس کے پاس آ کے بیٹھا تو وہ ڈرتے ہوئے پیچھے ہونے لگی۔ پہلے اسے ڈر نہیں لگ رہا تھا درید خان زادہ سے، مگر اب تو درید خان زادہ سے بھی خوف کھانے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ درید نے نرمی سے پوچھا، مگر اس نے کوئی بات نہیں کی۔ بالکل معصوم سی بچی معلوم ہو رہی تھی۔ دیکھیں، جس میں آپ کے ماما بابا کی جان لی ہے، بہت جلد اسے ہم پکڑ لیں گے، انہیں ان کے گناہوں کی سزا دی جائے گی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ درید کی بات سن کے اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور آپ کو آج کے بعد میں روتا ہوا نہ دیکھوں۔ آپ تو بہت بہادر بچی ہیں نا۔ اگر آپ کو حویلی میں سے کوئی کچھ کہتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے۔ کوئی آپ کو ڈرائے، آپ کو دھمکائے، آپ نے کوئی بات مجھ سے چھپانی نہیں، میری بات آپ کو سمجھ آئے گی۔ آہستگی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ وہ اس کے ہاتھ کو اپنے گال سے ہٹاتے ہوئے اسبات میں سر ہلانے لگی۔ وہ حیرت سے اس کے چہرے پہ چھائی ہوئی معصومیت کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو مجھ سے خوف کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ باقی آپ کو ہر انسان سے خوف محسوس ہو رہا ہے۔ کسی کو آپ کے پاس نہیں آنے دیں۔ آپ کیوں نہیں ڈر لگ رہا؟ وہ نرمی سے پوچھنے لگا۔ آپ کو پتہ ہے میرے بابا نے مرنے سے پہلے مجھے بولا تھا تمہیں سردار سائیں بچا لیں گے، تو اس وجہ سے مجھے آپ سے ڈر نہیں لگتا۔ بابا نے بولا تھا تم نے کسی اور کے پاس نہیں جانا،
تم نے ہمیشہ سردار سائیں کے پاس ان کے قریب رہنا ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ تمہارے بابا نے بات کب کی تھی؟ یہ انہوں نے مجھے کل صبح کہا تھا۔ کیا مطلب مرنے سے پہلے یہ بات انہوں نے کی؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی اور ترید خان زادہ کو حیرت ہو رہی تھی۔ مطلب کہ اس کے ماں باپ کو پہلے سے معلوم تھا وہ لوگ مرنے والے ہیں، مگر کیسے؟ مطلب یہ یوں اچانک نہیں ہوا تھا، بلکہ یہ سب کچھ پلان کے تحت ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب ہونے لگی، بہت زیادہ قریب، اس کے سینے پہ سر رکھ گئی اور وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے ترید خان زادہ سے بالکل خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ مطلب اس کے دماغ میں پہلے سے یہ بات بٹھائی گئی تھی، اس کا تحفظ کرنے والا ایک خانزادہ ہوگا، جبکہ ترید خانزادہ کو اچانک اس کے ساتھ نکاح کرنے کا پلان بنایا۔ پھر اس کے ماں باپ کو یہ سب کچھ کیسے معلوم تھا؟ یہ باتیں ترید خانزادہ کو الجھانے لگی تھی۔ اس کے سینے پہ سر رکھے ہوئے آنکھیں بند کر گئی۔ پہلے تک تو اس کے اندر کوئی فیلنگز نہیں تھی، کوئی جذبات نہیں تھے، مگر اب اپنے سینے سے لگ کے سوتا ہوا دیکھ کے نہ جانے اسے کیا ہوا تھا۔ اس کے اندر جذبات پیدا ہونے لگے۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا تھا جو اسے دیکھ دیکھ کے وہ جب سے سردار بنا تھا گاؤں کے معاملات میں الجھا ہوا تھا۔ ہمیشہ ان کے گھر والوں سے شادی کرنے کا کہتے، مگر اس نے تو کبھی اپنی منگیتر کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، کبھی اسے عورتوں کا خیال ہی نہیں آیا۔ مگر آج یہ لڑکی، اس لڑکی کے اتنا قریب وہ لیٹی ہوئی تھی، اس کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہوئی تھی، وہ اسے اپنا محافظ سمجھ رہی تھی۔ نہ جانے کیوں اسے غصہ آیا۔ مطلب پہلے سے اس کے ماں باپ نے اسے اس کی زندگی میں شامل کرنے کا ارادہ کیا ہوا تھا۔ کیوں یہ سب تھا؟ اچانک اسے خود سے دور کیا، بیڈ پہ لٹاتا ہوا بلکونی میں جا کے کھڑا ہو گیا، مگر چین کہیں نہیں آ رہا تھا۔ حویلی سے باہر آ گیا۔ جیسے ہی باہر نکلا، حاکم کو لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، جو کسی سے بات کر رہا تھا۔ بہت زیادہ غصے میں تھا، بار بار کہہ رہا تھا، اگر کسی کو بھی معلوم ہوا تو میں نے جان نکال لینی ہے تم لوگوں کی۔ کیا ہوا ہے؟ اس کی جان نکالنے کی بات کر رہے ہو؟ ترید نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو اس نے ایک دم سے مڑ کے ترید کی طرف دیکھا، زبردستی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا، نہیں، کسی کی بات نہیں کر رہا تھا۔ بابا جان نے ایک کام بولا تھا تو بس اس کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا۔ بھائی میں نے آپ سے کچھ بات کرنی تھی۔ اس نے ترید خان زادہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، آپ کو اس لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں کرنا چاہیے تھا، پتہ نہیں آپ نے اسے کیوں نکاح کر لیا۔ وہ سنجیدگی سے بولا، تو تمہیں اس چیز کی اتنی ٹینشن کیوں ہونے لگ گئی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا؟ صرف ایک واحد وہ لڑکی ہے جس کے ذریعے میں اپنے دشمنوں تک پہنچ سکتا ہوں۔ ترید خان زادہ کی بات سن کے وہ کہنے لگا، ضروری نہیں کس کے گھر کو مرنے والے آپ کے دشمن ہوں۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا مطلب؟ تم یہ باتیں اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اس کو مارنے والے دشمن نہیں ہوں گے؟ اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے کوئی بات نہیں کی۔ ویسے ایک بات کر رہا تھا، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ چلو ٹھیک ہے۔ تو 3 دن گزر چکے تھے۔ پہل تو ترید خان زادہ نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا، مگر اب اسے دور دور رہنے لگ گیا تھا، زیادہ اس کے پاس نہیں جاتا تھا، کیونکہ وہ عجیب سا محسوس کرنے لگ جاتا تھا، جیسے اس کا دل اس کی غربت کو مچلنے لگ جاتا تھا، اور وہ ایک بچی تھی، اپنے جذبات پہ قابو پانا اچھی طرح جانتا تھا، اس وجہ سے دور رہ رہا تھا۔ وہ لان میں کھڑے ہوئے تھے، اس کے سامنے ایک مرد کھڑا ہوا تھا جو کہنے لگا، سردار تجھے تو میں کتے کی موت دوں گا۔ اس کی بات سن کے ترید خان زادہ ہنسا تھا۔ آج پہلی دفعہ حویلی میں وہ کوئی چرکا لگا کے بیٹھا ہوا تھا۔
ارد گرد مرد ہی مرد تھے۔ اس نے اپنی بندوق نکالی، اس کی طرف آنے لگا۔ تم مجھے کتے کی موت دو گے، یہ کہتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ اگلے ہی لمحے گولی چلی، بالکل خاموشی چھا گئی۔ وہ زمین پہ پڑا ہوا تھا۔ اچانک سے اسے چیخ سنائی دی۔ ترید خان زادہ کی نظر دور تک گئی، جہاں رانیہ کھڑی ہوئی تھی۔ رانیہ کو دیکھتے ہی اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے، کیونکہ آج تک کوئی حویلی کی عورت حویلی سے باہر نہیں آئی تھی اور یوں اسے یہ سب کچھ کرتا ہوا دیکھ چکی تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ فوراً سے پسٹل وہیں پھینکتا ہوا اس کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے وجود کو اپنی باہوں میں اٹھاتا ہوا اندر کی طرف لے گیا۔ سامنے سارا بیگم کھڑی ہوئی تھی۔ غصے میں کہنے لگی، کب سے اس لڑکی کو حویلی سے باہر جانے کا کہہ رہی تھی، جسے حویلی کے اصول ہی پتہ نہیں، کچھ پتہ نہیں، اسے اپنی بیوی بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ سلطان صاحب بھی خود ہی دیکھ رہے تھے سارے مردوں کے سامنے، یہ حویلی کی عزت وہاں پہ بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ بس کرتے ہیں آپ لوگ، یہ کہتا ہوا اندر کی طرف لے کے آیا۔ لا کے اسے بیڈ پہ لٹاتے ہوئے اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اس کے چہرے پہ پانی پھینکا۔ ہوش میں آتے ہی ڈرتے ہوئے وہ پیچھے ہونے لگی تھی۔ آپ نے اس کی جان لی ہے نا؟ آپ نے اسے ایسے مارا؟ آپ لوگوں نے ہی میرے ماما بابا کو بھی مارا ہوگا، میرے ماں باپ کو بھی آپ لوگوں نے مارا۔ وہ اس کے سینے پہ مکے مارتے ہوئے چلانے لگی۔ ایک دم سے وہ اس کے گرد بازو حائل کرتا اسے قریب کر گیا۔ وہ چلا رہی تھی، وہ اس کے لبوں کے اوپر جھکتا تمام تر دوریاں مٹا گیا تھا، اسے قید کر چکا تھا۔ وہ ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے سردار کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ دور ہوا تھا، اب اس کے لبوں پہ خاموشی چھائی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی۔ یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ وہ بار بار اپنے ہونٹوں کو صاف کر رہی تھی، جیسے کچھ گند لگ گیا ہو، اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی ہو، اور اسے اپنے ہونٹوں کو یوں رگڑتا ہوا دیکھ کے ایک دفعہ پھر سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتا ہوا اس کے اوپر جھک گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اچانک سے اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اس پر اپنی شدتیں لٹا گیا۔ شاید اس کا یوں چیخنا چلانا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا، یہاں پہ اس کا ڈرنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ پہلی دفعہ وہ خود کو لے کے اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ رہا تھا جو اسے برا لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا کہنے لگا، وہ گنہگار تھے جسے جن لوگوں نے تمہارے ماں باپ کو مارا، ایسے ہی وہ لوگوں کو بھی مارتا ہے۔ میں نے تو اس وجہ سے اس کی جان لی تھی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا ہوا بولا تو وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، دور رہیں آپ مجھ سے۔ اس کے ابھی تک لب کب کپا رہے تھے۔ وہ دھیرے دھیرے اسے باہوں کے حصار میں لے گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، ڈر رہی تھی اور وہ سنجیدہ تھا۔ سردار ترید خان زادہ کب اس کا اتنا خیال رکھنے لگ گیا تھا، اس بات کا سردار کو خود بھی اندازہ نہیں تھا۔ اس کی قمیض کو اپنے ہاتھوں میں دبوچا ہوا تھا، رو رہی تھی، بری طرح سے رو رہی تھی۔ مجھے پتا ہے میں ماما بابا کو کسی نے مارا ہے، پر میں آپ کو کبھی نہیں بتاؤں گی۔ اس کی آواز کب کپا رہی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ اسے خود سے الگ کیا۔ بتاؤ مجھے کس نے مارا تھا؟ تم مجھے نہیں بتاؤ گی تو میں تمہارے ساتھ بہت بڑا پیش آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا، مگر وہ نہیں بولی، بس رو رہی تھی۔ آہستگی سے دوبارہ سے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، اس کے سینے سے لگی، روتے روتے سو گئی۔ وہ باہر آ گیا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ سلطان صاحب کہنے لگے، دیکھو اس لڑکی کو طلاق دو، ابھی کی ابھی اسے اس گھر سے نکالو۔ ہم اس لڑکی کو اس گھر میں
برداشت نہیں کر سکتے۔ وہ سنجیدگی سے بولے، بابا جان، وہ میری بیوی ہے۔ نہیں ہے وہ تمہاری بیوی، وہ چلائے تھے، لیکن بابا جان وہ اس گھر کی عزت ہے، بہو ہے، ہم لوگ نہیں مانتے نا، کبھی اسے اس گھر کی بہو نہیں مانیں گے۔ وہ چلاتے ہوئے گویا ہوئے، ہمیں جتنا پتہ چلا ہے وہاں پہ ہمیں ایک گھڑی ملی ہے، اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ اس شخص کی گھڑی ہے جس نے ان کو مارا تھا، جس کے ہاتھ سے پسٹل چلی تھی۔ جیسے ہی فائر ہوا تھا اس کے ہاتھ سے یہ گھڑی نیچے گر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اس جگہ سے اور بھی بہت زیادہ تحقیق ہو چکی ہے۔ وہ گھڑی سردار سائیں کے ہاتھوں میں پکڑائی تھی۔ اس وقت سب لوگ جرگے میں موجود تھے۔ وہ گھڑی کو دیکھے جا رہا تھا۔ یہ گھڑی اسے جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ حویلی میں سے کسی مرد کی تھی، کسی گارڈ کے ہاتھ میں دیکھی یا حویلی کے کسی مرد کے ہاتھ میں دیکھی، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل اس گھڑی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ یہ کس کی ہو سکتی ہے؟ وہ الٹ پلٹ کے گھڑی کو دیکھتا رہا۔ اگلے ہی لمحے آگے آیا، بھائی یہ مجھے پکڑا دیں، اس بارے میں پتہ کروا لوں گا یہ کس کی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے حاکم کی طرف دیکھا، جس کے چہرے کا ایک رنگ آیا تھا، ایک جا رہا تھا، جبکہ حاکم کی کلائی میں بھی اس وقت گھڑی موجود نہیں تھی۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے یہ حاکم کی گھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، نہیں، میں خود اس پہ تحقیق کروا دوں گا، یہ کس کی ہے، اور بہت جلد ہم اپنے دشمنوں تک پہنچ جائیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھڑی کو اپنی پاکٹ میں ڈال گیا۔ وہ حویلی میں داخل ہوا، دیکھنے لگا کمرے میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ باہر گیا، سب سے رانیہ کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اس کے چہرے پہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ کچن کی طرف گیا، سامنے سارا بیگم تھی، نفرت سے کہنے لگی، وہ کچن میں ہے۔ سردار سائیں کو دیکھ کے ساری ملازمین کچن سے باہر نکل گئیں، مگر ابھی تک کچن میں کھڑی اپنے کام میں مگن تھی، کچھ بنا رہی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا، کیا بنا رہی ہو؟ اس نے نرمی سے پوچھا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، گھبراتے ہوئے کہنے لگی، کچھ بھی تو نہیں بنا رہی۔ تو پھر یہ کیا بنا رہی تھی؟ کھانے کا دل کر رہا تھا، وہ سنجیدگی سے بولی۔ اچھا ایسی بات ہے۔ اس کے کندھے سے پکڑ کے اپنی طرف کیا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلانے لگی، ہاں مجھے بھی کھانا ہے، میرے لیے بھی بنا دینا۔ اس کی بات سن کے مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ٹھیک ہے، آپ کمرے میں جائیں، میں آپ کے لیے بھی بنا کے لاتی ہوں۔ آج پہلی دفعہ یوں مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کافی وقت بعد وہ اس کے لیے پاستا لے کے آئی تو دیکھ کے تھوڑا سا منہ بنا گیا۔ ویسے ایسی چیزیں میں نہیں کھاتا، پتہ نہیں تم لڑکیاں کیسے کھا لیتی ہو، وہ ہنستے ہوئے بولا تھا۔ آپ کھائیں تو صحیح، میں نے اتنا اچھا بنایا ہے، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے جناب، اپنے منہ میں ڈالا تھا۔ عجیب سا منہ بنایا تھا، کیونکہ سردار کو ایسی چیزیں کھانے کا بالکل بھی تجربہ نہیں تھا، نہ وہ ایسی چیزیں کھاتا تھا۔ آج پہلی دفعہ کھا رہا تھا اور اتنا برا سا منہ بنا لیا تھا۔ آپ کو نہیں پسند آیا؟ وہ کہنے لگی، ایسی بات نہیں، بہت اچھا بنا ہوا ہے۔ اس کی گال کو کھینچتے ہوئے بے ساختہ ہی اپنے لب اس کی گال پہ رکھ چکا تھا اور اس کا دل بہت شدت سے دھڑکا، اسے دوڑ ہٹی۔ کیا ہو گیا ہے؟ نرمی سے پوچھنے لگا۔ میاں بیوی میں اتنا تو چلتا ہی ہے، یہ کہتے ہوئے مسکرایا تھا۔ ہمارے بچے کب ہوں گے؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو اگلا نوالہ اس کے منہ میں ہی اٹک گیا تھا۔ سردار اس کی بات سن کے حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا، بولا، تم نے ہمارے بچے کب ہوں گے؟ اس کی بات سن کے وہ ہنس پڑا تھا۔ بچے؟ پتہ بھی ہے بچے کیسے ہوتے ہیں، چھوٹی سی ابھی تم خود بچی ہو۔ نہیں، وہ آپ کی مما بول رہی تھی، اگر شادی کر کے آ گئی ہو، اتنا ہی شوق ہو رہا تھا میرے بیٹے سے شادی کرنے کا۔
تو اسے بچے بھی پیدا کر کے دو، پھر اگر میں بچے پیدا کر کے دوں گی تو سارے حویلی والے اچھا بیہیو کریں گے نا۔ اب آپ مجھے بتائیں ہمارے بچے کب ہوں گے؟ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ زیادہ ہی چھوٹی ہو اور لگتا ہے، چلو بہت اچھا بنا ہوا ہے، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، تم کھاؤ، میں سونے لگا ہوں، مجھے نیند آ گئی کافی زیادہ۔ اس کی باتوں پہ وہ کافی دیر تک ہنستا بھی رہا، سونے کے لیے لیٹ گیا، مگر بار بار اس کی بات کانوں میں گونج رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ سردار کو اولاد کی خواہش پیدا ہوئی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی خواہش جاگی تھی، اس کی بھی اولاد ہوتی، اس کے بھی بچے ہوتے۔ نہ جانے کیوں مسکراتے ہوئے وہ سکون کی نیند سو گیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ اپنے وجود پہ ہونٹوں کا لمس محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے دیکھا تو اس کے سینے پہ اپنے لب رکھے ہوئے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے آپ کے پاس رہنے، آپ کے قریب، آپ کے سینے سے لگے جیسے باقی سب میاں بیوی رہتے ہیں۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا تم نے باقی سب میاں بیوی کو دیکھا ہے؟ وہ اتنا قریب رہتے ہیں۔ سنجیدگی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھنے لگا تو نفی میں سر ہلانے لگی۔ اچھا ٹھیک ہے، ادھر تھوڑا دور ہو کے سو جاؤ، میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ وہ الجھی ہوئی آواز میں بول رہا تھا، مگر وہ بار بار اس کے قریب ہو رہی تھی، اس کے جذبات کا امتحان لے رہی تھی۔ پلیز میری جان، میرا بچہ مجھ سے دور رہو نا، پلیز، ابھی آپ چھوٹی ہو، بہت چھوٹی۔ وہ نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولا، مگر جیسے ہی اس کے اوپر جھکی تو وہ حیران ہو گیا۔ اس دن آپ نے مجھے یوں ہی کس کی تھی نا؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا۔ پاگل ہو گیا، اسے خود سے دور دھکا دیا۔ وہ رو پڑی تھی، ایک دم سے اس کے سینے سے چپک گئی۔ جیسے باقی سب میاں بیوی رہتے ہیں، مجھے بھی آپ کے ساتھ ویسے ہی رہنا ہے۔ وہ ایک ہی بات بولی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گیا، مجھے خود سے دور کیا، مگر وہ دور نہیں ہوئی تھی، اس کے اور اپنے درمیان کے سارے فاصلے ختم کرنے لگی۔ درید خان زادہ کو اس پہ غصہ آیا تھا، ایک دم سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے نیچے لگا دیا۔ بہت شوق ہو رہا ہے نا سردار کے جذبات کو چھیڑنے کا، جانتی بھی ہو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ کہنے لگی، کریں نا جو آپ کرنا چاہتے ہیں، آپ کریں، میں آپ کو نہیں روکوں گی۔ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ اس کے ساتھ کر رہی تھی۔ کیا تھا جتنی چھوٹی اسے سمجھ رہا تھا، وہ اتنی چھوٹی تھی نہیں۔ پہلے اس کے ماں باپ کا جو اس کی زندگی میں شامل کرنا، اب اس کا درید خان زادہ کے اتنا قریب ایسی حرکتیں کرنا، یہ سب کچھ اسے الجھا رہا تھا۔ وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھتا اگلے ہی لمحے اس کے اوپر چھپ گیا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے خود اسے اپنے اتنا قریب آنے کی دعوت دی تھی۔ وہ رونے لگی، سسکنے لگی، مگر اب اس کے کندھے سے قمیص کو کھینچ چکا تھا۔ جیسے جیسے رات گزر رہی تھی، وہ اس کی شدت برداشت کرتے ہوئے بے حال ہو گئی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس نے ارد گرد دیکھا، واش روم میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ اٹھ کے باتھ روم کی طرف گیا، آہستگی سے دروازے پہ دستک دی۔ تم ٹھیک ہو؟ نرمی سے پوچھا، کیونکہ رات کو بہت بڑا اس کے ساتھ بیہیو کر گیا تھا۔ مسلسل دروازے پہ دستک دیے جا رہا تھا۔ کافی وقت بعد بالکل بھیگی ہوئی حالت میں نکلی۔ وہ کپڑوں سمیت شاید نیچے بھیگتی رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے ہلکے بنے ہوئے تھے، آنکھیں لال ہو رہی تھی، جیسے ابھی اس کی آنکھوں سے خون بہنے لگ جائے گا۔ آہستگی سے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا تھا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس نے اپنی آنکھیں نگاہیں اٹھا کے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ رو بھی نہیں رہی تھی، بس آنکھیں لال ہوتی،
آنکھوں کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ، الماری میں سے اسے نکال کے دیے۔ ابھی اسے احساس ہو رہا تھا رات اس کے ساتھ کتنی بری طرح سے بیہیو کر گیا تھا۔ اسے ایسے بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ چینج کرنے کے بعد صوفے پہ جا کے بیٹھ گئی۔ آ جاؤ باہر ناشتہ کرتے ہیں۔ وہ جب فریش ہو کے آئے تو اسے اٹھانے لگا، اس کے ہاتھ سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ بالکل سنجیدہ لگ رہی تھی، کوئی مسکراہٹ، کوئی بات نہیں تھی۔ شاید وہ محبت کی طلبگار تھی، اسے محبت مانگ رہی تھی، اور وہ اس کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کر گیا تھا۔ اسے خود بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ اس نے دیکھا اس کی گردن پہ نشان بنے ہوئے تھے۔ اس کی گردن کی ان نشانات کو دیکھنے لگا، نرمی سے کہنے لگا، اٹھو باہر لے کے چلتا ہوں، دور رہیں مجھ سے۔ وہ غصے میں بولی تھی، آپ بہت برے ہیں۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ نرمی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ تمہیں پتہ ہے یہی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے۔ میں اس وجہ سے تم سے دور رہتا تھا، تمہارے پاس نہیں آتا تھا۔ میں چاہتا تھا، مگر تم نے کل رات جان بوجھ کے میرے پاس آئی، لیکن آپ کی مما نے مجھے ایسا نہیں بتایا تھا۔ انہوں نے بولا تھا، وہ کچھ بولی نہیں تھی، بس میں آپ کے ساتھ سو جاؤں تو ایسے ہمارے بچے ہو جائیں گے۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی اور وہ ہونکوں کی طرح اس کی طرف دیکھنے لگا، اور یہ سب اس کی ماں کی پڑھائی ہوئی پٹیاں تھیں۔ لیکن کیوں؟ وہ یہ نہیں جانتا تھا حویلی والوں کو اس معصوم سی لڑکی سے کیا پرابلم تھی۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ بس آہستگی سے اس کی پیشانی کو چومتا ہوا کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارے لیے خود اندر سے ناشتہ لے کے آتا ہوں۔ ایک سردار ہو کے اتنا زیادہ شرمندہ تھا، اتنا پچھتا رہا تھا کہ اسے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بس اس کی طرف دیکھتی رہ گئی تھی، بابا سے ڈرتی رہتی تھی۔ وہ اسے ڈرتی تھی، سردار سائیں کو اپنے پاس تک نہیں آنے دیتی۔ وہ سارا دن گاؤں کے معاملات میں الجھا رہتا تھا۔ رات کو واپس آتا تو اس کا ایسا بیہیو دیکھ کے، اس کا ایسا رویہ، چیخنا چلانا، خود سے دور کرنا، یہ سب کچھ اسے بہت غصہ دلا دیتا تھا۔ کتنی دفعہ مجھے اپنے قریب کرنے کی کوشش کی، کتنی دفعہ اس نے چاہا تھا کہ وہ اس کے پاس رہے، میں اس کے معاملات میں اتنا بول جاتا، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی اب وہ کیا کرے۔ 2 دن سے اس کی حالت بہت عجیب ہو رہی تھی، بہت زیادہ طبیعت خراب محسوس ہو رہی تھی۔ رات کا وقت تھا، وہ لان میں بیٹھا ہوا تھا۔ جب وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی، اس کے چہرے پہ بالکل سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے اس کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ ضبط سے آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ گھاس پہ بیٹھا ہوا کسی گہری سوچ میں مگن تھا۔ وہ آ کے نیچے گھاس پہ لیٹتے ہوئے اس کی گود میں اپنا سر رکھ گئی، بس اس کی طرف دیکھنے لگا، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ اس وقت کہیں سے وہ ظالم سردار نہیں لگ رہا تھا جو ایک لمحہ لگاتا تھا کسی کی بھی جان لینے میں۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے سردار کی طرف دیکھا، اٹھ کے اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے، اس کی گلے میں باہیں ڈالتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے میرے سردار نے؟ اس نے دوبارہ سے پوچھا۔ آپ بہت ظالم ہو، وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولی۔ آپ لوگوں کی جان بھی لے لیتے ہو، یہ سارے حویلی والے بہت ظالم ہیں، مجھے کہیں دور لے جائیں نا، میں یہاں پہ نہیں رہنا چاہتی۔ اس کی آواز کپ کپائی تھی۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ کبھی یہ امید نہیں کر سکتا تھا وہ اسے یہ بولے گی، وہ اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے۔ کہاں جانا ہے تم نے؟ کہیں دور، جہاں پہ میں یہ حویلی والوں کو نہ دیکھ سکوں، کیونکہ میرے ماما بابا کو مارنے والے میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ کیا مطلب؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ آپ کی حویلی والے ہی لوگ ہیں جنہوں نے میرے ماما بابا کو مروایا تھا۔ کیا مطلب؟ مجھے سیدھی سیدھی بات بتاؤ، کون ہے؟ میں آپ کو نہیں بتاؤں گی، ورنہ وہ لوگ
مجھے بھی مار دیں گے۔ کوئی تمہیں کچھ بھی نہیں کہے گا، تم مجھے بتاؤ نا۔ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا۔ اسے اپنے سامنے کھڑ گیا تھا۔ نہیں، وہ بتا نہیں سکتی تھی۔ وہ لوگ مجھے مار دیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتی۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی۔ بتاؤ نا مجھے۔ آپ کو پتا ہے آپ کے حاکم بھائی نے، آپ کا جو بھائی حاکم ہے، اس نے میرے ماما بابا کو مارا تھا۔ آپ کے بابا بھی اس وقت وہاں پہ موجود تھے۔ ان کو پتا ہے میں یہ سب کچھ جانتی ہوں۔ وہ بار بار مجھے دھمکیاں دیتے ہیں، مجھے مارتے ہیں۔ آپ کی مما کو بھی اس بات کا پتا ہے۔ وہ لوگ نہیں چاہتے کہ میں آپ کو کچھ بھی اس بارے میں بتاؤں۔ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور کپکپاتے ہوئے اس کے جسم کو اچھی طرح محسوس کر رہا تھا۔ کتنی بری حالت میں وہ تھی۔ اچھا رونا بند کرو۔ آہستگی سے اس کی آنکھوں کو صاف کیا۔ وہ بس یہی تو جاننا چاہتا تھا کہ انہوں نے کیوں مارا تھا، کیا وجہ تھی، کون سی دشمنی تھی جو انہوں نے اپنے ہی گاؤں کے معصوم سے لوگوں کے ساتھ ایسا کیا۔ ابھی یہی اس کے ساتھ بات کر رہا تھا جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ دیکھا تو کسی انجان نمبر سے کال آئی تھی۔ اس نے جیسے ہی کال پک کی تو دوسری طرف سے اس کے خاص ملازم کی کال آ رہی تھی۔ انہوں نے جیسے ہی موبائل کان کے ساتھ لگایا تو اسے اندازہ ہوا تھا کہ گاؤں کی ایک اور فیملی کے ساتھ وہی حادثہ پیش آیا ہے، مگر اس بار کوئی بچا نہیں، سب کی جان نکال لی گئی۔ سب لوگ مر چکے تھے، بہت زیادہ زخمی حالت میں۔ انہیں لے کے ہسپتال پہنچایا گیا، مگر وہاں پہ ان سب کی موت ہو گئی۔ بہت بری طرح سے مارا گیا۔ وہ فوراً سے اسے دور ہوتا ہوا وہاں سے جا چکا تھا اور وہ ڈرتے ہوئے لان میں بیٹھی ہوئی تھی۔ آہستگی سے اٹھی، اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ مشکل سے اپنے کمرے تک آئی، آ کے بیڈ پہ بیٹھی ہی تھی۔ اس نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح لاک کیا، کیونکہ غیر موجودگی میں حویلی والوں سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، اچانک دروازے پہ دستک ہوئی اور دروازہ کھلا۔ سامنے حاکم کھڑا ہوا تھا۔ حاکم کو دیکھتے ہی وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا کہنے لگا، منع کیا تھا نا تمہیں بولا تھا کہ درید کے سامنے اپنی زبان مت کھولنا، مگر نہیں، تمہیں تو بالکل بھی اندازہ نہیں ہوا کہ تم نے ابھی کیا بکواس کی ہے۔ دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ اس وقت سامنے بیٹھی ہوئی لڑکی کے ساتھ وہ کیا کرنے والا تھا وہ خود نہیں جانتا تھا، مگر اس وقت اسے غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ راز جو درید خان زادہ سے چھپاتا آیا تھا، اس نے کتنی آسانی سے درید خان زادہ کو وہ راز بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا، اتنی آسانی سے میں تمہیں بخشنے والا نہیں۔ تم نے مجھے میرے بھائی کی نظروں میں گرا دیا ہے نا، میرے باپ کو گرا دیا ہے نا۔ اب دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ درید خان زادہ تو اتنی آسانی سے یہاں پہ آنے والا نہیں، لیکن تمہاری عزت کی اب میری جان دھجیاں اڑنے والی ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ بالکل اس کے قریب آ چکا تھا۔ اچانک سے اس کے گلے میں موجود دوپٹے کو اتار کے دور پھینکا تو وہ پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ نہیں، آپ پلیز میرے ساتھ ایسا کچھ مت کیجیے گا، پلیز، میں معافی مانگتی ہوں، مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے درید کو بتا دیا۔ اس کی آواز کپکپا رہی تھی، وہ کانپ رہی تھی۔ غلطی ہو گئی ہے مجھ سے۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ وہ اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا ہوا دور پھینک چکا تھا۔ اس کے قریب آ گیا۔ اب جو میں تمہارے ساتھ کروں گا، تمہاری جان لے لوں گا، تمہاری اتنی بری حالت کروں گا، تم موت مانگو گی، کسی کو اپنے پاس نہیں آنے دو گی۔ درید خان زادہ کی پرچھائی سے بھی تمہیں خوف محسوس ہوگا۔ مردوں کو دیکھتے ہی تمہیں میری یاد آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کے جبڑے کو دبوچتا اس کے اوپر چھکا تھا۔ اس کے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ چلانے لگی، نہیں، میرے ساتھ کچھ مت کرنا، تمہارے ساتھ تو کچھ بھی کروں گا، بہت برا کرنے کا سوچ رہا ہوں۔
یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے بیڈ کی طرف دھکا دیتا اس کی قمیص کو کھینچا جو کندھے سے پھٹ چکی تھی۔ اپنے دونوں ہاتھ سینے پہ رکھتے ہوئے خود کو چھپانے لگی، اسے پیچھے کرنے لگی۔ خدا کے لیے میرے پاس آنے کی کوشش مت کرنا، مجھے ہاتھ بھی مت لگانا، پلیز دور رہو مجھ سے، میرے پاس نہیں آنا۔ وہ چلا رہی تھی، چیخ رہی تھی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ رونے لگی، چلانے لگی، پورے کمرے میں اس کی چیخیں اور سسکیاں گونجنے لگیں، چھوڑو مجھے۔ اچانک اس کے بالوں کو اپنی مٹھیوں میں دبوچتے ہوئے اسے توڑ پھینکا۔ اس کا سر دیوار پہ لگا تھا، اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ جب تمہیں منع کیا تھا اس بارے میں کسی کو مت بتانا، پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی اسے بتانے کی؟ اس کا سر سیدھا ٹیبل پہ لگا، بے حال ہو گئی، اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ خوف کی وجہ سے اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا، بالکل ٹھنڈی پڑنے لگی۔ اس کی حویلی کمرے سے باہر چیخے جا رہی تھی، مگر باہر موجود لوگوں کو بھلا کب اسے کوئی ہمدردی تھی، کب کوئی لینا دینا تھا۔ اچانک وہ اسے کے قریب ہوا۔ اب دیکھو تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آنے لگا۔ نفی میں سر ہلانے لگی۔ تمہارا قصہ تو میں تمام کر دیتا ہوں، یہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، پیچھے کی طرف دھکا دے چکی تھی۔ ایسے نہیں، تمہیں کسی اور طریقے سے تکلیف دینی چاہیے، یہ کہتے ہوئے بیڈ پہ پھینک چکا تھا۔ اس کی پیشانی سے خون بہنے لگا۔ ترید خانزادہ سے زیادہ میرے جسم تک کوئی نہیں آ سکتا، تم میرے وجود تک رسائی حاصل نہیں کر سکتے، میں اپنے جسم پہ کسی اور مرد کو حق نہیں حاصل کرنے دوں گی، وہ چلاتے ہوئے بولی تھی۔ تم بے شک میری جان لے لو لیکن میرے ساتھ ایسا کچھ مت کرنا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ میرے وجود پہ صرف ترید کا حق ہے، تم جان لے لو، وہ چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کے لبوں پہ ایک ہی بات تھی کہ میں صرف ترید کی ہوں۔ ہنستے ہوئے کہنے لگا، پہلے ترید کی تھی، مگر اب صرف تمہارے وجود پہ میں حق جتانے والا ہوں، تمہیں ایسے ٹھکانے لگاؤں گا تمہارا ایک بال تک نہیں ملے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تھا۔ وہ روتی چلاتی رہی، سسکتی رہی، خود کو بچاتی رہی، خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، مگر اس کی دل خراش چیخوں سے دیوار تک دہل گئی۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا، دروازے میں کھڑا ہوا ترید خانزادہ خونخوار نگاہوں سے حاکم کی طرف دیکھنے لگا، مگر جیسے ہی ترید کی نگاہیں اپنی بیوی کے وجود پہ پڑی جو کہ کمرے کے درمیان فرش پہ جس حال میں پڑا ہوا تھا اور اس کے وجود سے بہتا ہوا خون